بھارت کے اندر اللہ کی قدرت کا ایک ایسا عظیم معجزہ سامنے آیا ہے کہ جس کے سامنے آنے کے بعد بھارت کے اندر بہت تیزی سے لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا ہے اور اسے بھارت کی تاریخ کا سب سے بڑا سچا اور زندہ معجزہ کہا جا رہا ہے۔ اس معجزے کے بارے میں آپ کو تمام تر تفصیلات آج کی اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا جو بہت دلچسپ ہے، مگر اس سے پہلے اگر آپ نے اب تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا ہرگز مت بھولیے گا تاکہ آپ کو ہماری تمام تر ویڈیوز بر وقت موصول ہوتی رہیں۔ میں ہوں شکیل حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں بگا کھوجی۔ بھارت کے ایک ریاست ہے بہار جس کا ایک ضلع ہے نواڈا، اس کے اندر 30 سال پہلے ایک مسجد تھی۔ اس مسجد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ 600 سال پرانی مسجد ہے اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ 20ویں صدی کے اندر بنی تھی۔ اس مسجد کا نام نوری مسجد ہے اور 1985 کے اندر اس علاقے کے اندر جہاں یہ مسجد تھی اس علاقے کے اندر ایک ڈیم بنایا گیا جس کا نام تھا پھول واریا ڈیم، اور اس ڈیم کے اندر جب پانی آیا تو یہ مسجد آج سے تقریباً کم از کم 30 سال پہلے یہ مسجد پانی کے اندر چلی گئی۔ اتنی قدیم مسجد تھی۔ اب 30 سال بعد جب حالات بدلے ہیں، جب اس ڈیم کا پانی کم ہوا ہے تو یہ مسجد سامنے آ گئی ہے اور اس مسجد کا نہ کلر چینج ہوا ہے، زیادہ تھوڑا بہت افیکٹ ہوا، نہ اس مسجد کی دیواریں گری ہیں، صرف گنبد پانی میں رہنے کے باعث تھوڑے سے ٹوٹے ہیں۔ اور حیرت انگیز بات یہ ہے، جو معجزہ ہے، معجزے والی بات ہے، وہ یہ ہے کہ ڈیموں کا پانی آپ جانتے ہیں کہ انتہائی تیز چلتا ہوتا ہے۔ ڈیموں کے پانی کی سپیڈ بہت زیادہ تیز ہوتی ہے، مگر ڈیم کے اندر کھڑی یہ مسجد بالکل صحیح سلامت سامنے آئی ہے۔ ہم سب کو سبحان اللہ کہنا ہے، اللہ کی قدرت کا ہم سب کو اظہار کرنا ہے، اللہ کی طاقت کا ہم سب کو اظہار کرنا ہے۔ یہ چیز سامنے آنے کے بعد بھارت کا الیکٹرانک میڈیا، بھارت کا پرنٹ میڈیا، بھارت کا سوشل میڈیا اس مسجد کے حوالے سے بہت زیادہ بات کرے، اور اس کی جو تحقیق کی گئی ہے تو ایک بڑی دلچسپ بات سامنے آئی کہ اس مسجد کے اندر جو مولوی نماز پڑھایا کرتا تھا، جو مولوی اذان دیا کرتا تھا، اس کا نام تھا علی بابا۔ اور جب یہ مسجد پانی کے اندر گئی تھی، ڈیم بنا تھا اور یہ مسجد پانی کے اندر گئی تھی، تو پھر وہ ہمیشہ لوگ جب اس سے پوچھتے تھے کہ اب مسجد تو چلی گئی اب آپ کیا کریں گے، تو وہ کہا کرتا تھا کہ یہ مسجد رہے گی، یہ ٹوٹے گی نہیں، یہ گرے گی نہیں۔ اور اس نے ہمیشہ اس بات کا اعلان کیا تھا۔ پھر علی بابا تو فوت ہو گئے، مگر ان کی بات لوگوں کو یاد رہی اور آج بھی وہ نوجوان موجود ہیں کہ جنہوں نے علی بابا کے منہ سے یہ باتیں سنی تھی۔ زیادہ پرانی باتیں نہیں ہیں اور آج انہوں نے دیکھ بھی لیا کہ علی بابا جو بات کہا کرتا تھا، اس مسجد کا امام، اس مسجد کا مولوی جو بات کہا کرتا تھا، بالکل سچ ثابت ہوئی ہے وہ بات، اور مسجد آج بالکل اسی حالت میں کھڑی ہوئی ہے کہ جس حالت کے اندر وہ پانی کے اندر چلی گئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں سے اور پوری دنیا کے جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کی ہدایت کے لیے بہت ساری نشانیاں بھیجی ہیں، بہت سارے انبیاء بھیجے ہیں، بہت سارے قدرتی نشانیاں دکھائی ہیں جن کو دیکھ کر احساس ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے کہ کوئی تو ذات ہے جو اس پوری کائنات کا نظام چلا رہی ہے۔ اور یہ مسجد صحیح سلامت ہونا بھی یہی بات ثابت کرتا ہے، کوئی تو ہے کہ جو ایک مسجد کو تو سیف رکھ لیتا ہے، مگر اس مسجد کے مقابلے میں ہم نے دنیا کی بہت بڑی بڑی عمارتیں سیلاب کی نظر ہوتے دیکھی ہیں، ڈیموں کی نظر ہوتے دیکھی ہیں، ہم نے بڑے بڑے گھر، بڑے بڑے ہوٹل، بڑی بڑی عمارتیں ہم نے پانی کی نظر ہوتے دیکھی ہیں، مگر 30 سال تک ڈیم کے تیز ترین پانی کے اندر رہنے والی یہ مسجد بالکل صحیح سلامت نکلی ہے۔ یہ یقیناً اللہ کے جتنے بھی عجائبات ہیں ان کے مظہر ہیں، ان مظاہر میں سے ایک مظہر یہ بھی ہے۔ ہم سب کو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے تاکہ یہ دنیا کے جس کونے میں بھی جائے اللہ کی قدرت کا یہ مظہر دیکھ کر، یہ معجزہ دیکھ کر لوگ اسی طرح اسلام قبول کرنا شروع کر دیں جیسے بھارت میں کر رہے ہیں۔ تو آپ نے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے شیئر کرنا ہے۔